بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرلز. آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر پاکستان اسٹڈیز کا سٹارٹ کر رہے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے میکنگ آف پاکستان. پہلے چیپٹر کا ٹائٹل تھا آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان. سیکنڈ چیپٹر میں ہم پاکستان موومنٹ کی ہسٹری پڑھیں گے 1940 سے 47 تک، جو کہ کروشل فیز تھا پاکستان موومنٹ کا. پاکستان کا بننا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں تھا، کوئی ایک دن کا ڈیسیژن نہیں تھا. یہ ایک سینچریز لانگ پروسیس تھا. مسلمز 7th سینچری AD میں سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک نئی قومیت وجود میں آ گئی جس کا نام تھا مسلمان قوم. مسلمز نے 1206 میں اپنی ریگولر گورنمنٹ سب کانٹیننٹ میں قائم کی، جو کہ 1857 تک جاری رہی، اور پھر برٹش راج کا آغاز ہو گیا. برٹش راج کے دوران مسلمان اب اپنے لیے ایک پیسفل اور سیکیورڈ اور آنرڈ انوائرمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، جہاں پر وہ ایک علیحدہ قوم کی حیثیت سے ان کو پہچانا جا سکے اور وہ اپنے لیے ایک باعزت مقام حاصل کر سکے. مسلم لیڈرز نے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر بر صغیر کی تقسیم کے لیے کافی ساری تجاویز دے دی تھی. ڈفرینٹ مسلم لیڈرز تھے، مثلا ان میں سے امپورٹنٹ نام جو ہے سید جمال الدین افغانی کا ہے. آپ افغانستان سے بلانگ کرتے تھے، مسلم دنیا کو یونائٹ کرنا چاہتے تھے، امپیریلزم کے خلاف تھے، برٹش گورنمنٹ کے خلاف تھے، اور مسلمز کے لیے، انڈیا کے مسلمز کے لیے انڈیپینڈنس چاہتے تھے. اس کے علاوہ عبدالحلیم شرر، عبدالجبار خیری، عبدالستار خیری، ان دونوں کو خیری بردرز کہا جاتا ہے. مولانا محمد علی جوہر اور قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی، ان کے نام اہم ہیں بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے تجاویز جن لیڈرز نے دی. اور یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 5 ہے، اس کا آنسر بنتا ہے کہ کون سے امپورٹنٹ لیڈرز تھے جنہوں نے سب کانٹیننٹ کی پارٹیشن کے حوالے سے پروپوزلز دیے تھے. تو پاکستان موومنٹ کا جو فیز ہم پڑھ رہے ہیں 40 سے 47 ہے. اس سے پہلے والا جو ہے وہ آپ کے اس سلیبس کا حصہ نہیں ہے. پاکستان موومنٹ جو ہے گریجولی اس نے ایوالو کیا، گریجولی یہ گریو گریجولی، اور یہ کسی اینگر یا پیشن، کسی غصے کا یا کسی وقتی جذبے کا نتیجہ نہیں تھا پاکستان کا بننا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تھورو تھنکنگ انوالو تھی. تو وہ ایونٹس جو ایمرج ہوئے 40 سے 47 تک وہ ہم پڑھیں گے، جب مسلمز نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی 7 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے یہ سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کر لی. پاکستان ریزولوشن 1940 مسلم لیگ کا اینول سیشن تھا، 27th اینول سیشن، اور منٹو پارک لاہور میں ہوا، جسے اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، 23 مارچ 1940 کو. اور کیوں یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی اسٹیٹ، اس کی پیچھے جو امیجیٹ ریزن تھی، پیچھے 2 سال مسلمانوں نے کانگریس راج کا بدترین دور دیکھا تھا. اب مسلمان جو ہے وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ انہیں اب ہندوؤں کی غلامی سے نکلنا ہے، اس کے لیے سیپریٹ اسٹیٹ حاصل کرنی ہے. اس سیشن میں بڑے بڑے مسلمان رہنما موجود تھے، ان کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ خود پڑھ سکتے ہیں. جو ریزولوشن ہے وہ شیر بنگال، جو بنگال کے چیف منسٹر تھے، AK فضل الحق، انہوں نے پیش کی، اور پھر اتفاق رائے سے یہ ریزولوشن پاس ہو گیا. بیک گراؤنڈ آف پاکستان ریزولوشن، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کیا ریزنز تھیں، پاکستان ریزولوشن کیوں پیش کرنا پڑی مسلمانوں کو. ظاہر ہے ہسٹوریکل ریزنز انوالو تھیں، ہندوز کی ڈومیننس تھی، ہندو اپنے لیے ہندو راج چاہتے تھے، برٹش کو یہاں سے نکال کے انڈیا کے پرماننٹ رولرز بننا چاہتے تھے، اور ظاہر ہے مسلمز کو ہندوؤں کی میجورٹی گورنمنٹ میں مسلمانوں کو ہمیشہ ایک مائنورٹی کا سٹیٹس ملنا تھا، تو انہیں اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے ایریا میں ایک آنریبل لائف گزار سکیں. ریزنز یہاں پہ جو ڈسکس کی گئی ہیں، بیک گراؤنڈ جو دیا گیا ہے پاکستان ریزولوشن کا، وہ اس میں نمبر 1 ریزن ہے سیکٹیرین رائٹس، یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو وائلنس کی بیس پہ فسادات ہوتے تھے، ایک دوسرے پہ تشدد، ایک دوسرے سے نفرت کی بنیاد پر جو فسادات ہوتے تھے، اس نے مسلمانوں کو بے چین کیے رکھا، اور مسلمانوں کا خون جو ہے بے دردی سے بہایا جاتا تھا. پھر مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک ڈگنیفائڈ اور گریسفل لائف چاہتے تھے، جو کہ ظاہر ہندوؤں کی جو کاسٹ ریڈن سوسائٹی تھی اس میں مسلمانوں کو ایکول سٹیٹس نہیں مل سکتا تھا. مسلمز کی لینگویج اور کلچر اور سویلائزیشن کو
پہ حملے ہوتے تھے. اردو ہندی کنٹروورسی اس کی ایک کلیئر کٹ اگزامپل ہے. پھر مسلمس جو ہیں اسلام کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر اپنی اسٹیٹ میں, علیحدہ اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے. پھر یہ ہے کہ بہت سارے مسلم لیڈرز جو ہیں وہ ہینٹ دے چکے تھے پاکستان ریزولوشن سے پہلے ہی کہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ قائم ہو جانی چاہیے, جیسے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں اور چودھری رحمت علی نے 1933 میں پاکستان کا نام پروپوز کیا تھا. اور سندھ مسلم لیگ جو ہے, یعنی مسلم لیگ کی جو پروونشل برانچ ہے, وہ بھی پارٹیشن کے حق میں قرارداد پاس کر چکی تھی. تو پھر 40 میں الٹیمیٹلی قائد اعظم کی صدارت میں پاکستان ریزولوشن جو 27th اینول سیشن ہے اس میں پاس ہو گئی. قائد اعظم کا پریزیڈینشیل ایڈریس جو انہوں نے دیا 27th اینول سیشن مسلم لیگ کا, اس میں یعنی لاہور ریزولوشن کو پیش کرنے سے پہلے جو ان کا صدارتی خطبہ تھا اس میں جو باتیں انہوں نے کی وہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھی ہیں کہ قائد اعظم نے کس طرح سے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا کہ وہ کس کس بنیاد پر ایک علیحدہ قوم ہے. یہ سب چیزیں ہم نے ٹو نیشن تھیوری اور قائد اعظم کے ریفرنس سے فرسٹ چیپٹر میں پڑھی ہیں. پھر ایک نئی بات جو یہاں پر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے اگزامپل دی یورپین کنٹریز کی کہ آئرلینڈ, اسپین, پورٹگال اور چیکوسلواکیا یہ وہ کنٹریز تھے جن کو سیپریٹ ایک سٹیٹس مل گیا, ان کو انڈیپینڈنس مل گئی یورپین کنٹریز کو. تو پھر مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ میں انڈیپینڈنس کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ قائد اعظم نے یہ سوال کیا کہ انڈیا کا جو پرابلم ہے وہ دو کمیونٹیز یا دو فرقوں کا پرابلم نہیں ہے, یہ دو قوموں کا پرابلم ہے, انٹرنیشنل ہے, انٹر کمیونل نہیں ہے. تو اس کو انٹرنیشنل پرابلم سمجھ کے سولو کیا جانا چاہیے. اور یورپین کنٹریز کو اگر انڈیپینڈنس مل سکتی ہے تو پھر مسلمس کو, سب کانٹیننٹ کے مسلمس کو انڈیپینڈنس کیوں نہیں مل سکتی؟ برٹش انڈیا, قائد اعظم نے کہا کہ یہ ایک سب کانٹیننٹ ہے, کوئی ایک سنگل کنٹری نہیں ہے, یہاں پر بہت ساری قومیں رہتی ہیں, تو پھر ہر قوم کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. اب ٹیکسٹ آف دا ریزولوشن ہے, یعنی کیا ڈیمانڈ کیا گیا, اس کے الفاظ کیا تھے ریزولوشن کے, آپ کو سمجھنا پڑے گا بیٹا کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پلان جو ہے وہ مسلمس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا انٹل اور انلیس وہ اس بیس پہ بنایا جائے کہ جو جغرافیکلی کنٹیجیس یونٹس, یعنی جغرافیائی لحاظ سے جو ملے ہوئے علاقے ہیں اور جہاں پر مسلمس جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں, نیومیریکلی دے آر ان میجورٹی. اور وہ کون سے زونز ہیں؟ نارتھ ویسٹرن ایریا اور ایسٹرن زونز آف انڈیا. نارتھ ویسٹرن یعنی آج کا پاکستان, ایسٹرن زون یعنی آج کا بنگلہ دیش. وہاں پر وہ ایسے زونز تھے جہاں پر مسلمان کلیئر کٹ میجورٹی میں تھے اور وہ سیپریٹ زونز تھے, تو ان کو ڈیمارکیٹ کر دیا جائے, ان کی باؤنڈریز مارک کر دی جائیں, ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دیا جائے, اور جن کے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس جو ہیں وہ اٹانومس اور سوورن ہوں گے. کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو ہمارے 4 صوبے ہیں پاکستان کے, اور کشمیر کا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا, گلگت بلتستان کا, یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں, یعنی ان کو انٹرنل انڈیپینڈنس حاصل ہوگی پاکستان کے اندر. اور پھر یہاں پر جو مائنورٹیز یعنی نان مسلمز ہوں گے ان کو بھی پاکستان کے اندر پورے رائٹس حاصل ہوں گے. اور پھر یعنی ان ریٹرن ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہم مسلم مائنورٹیز انڈیا میں رہ جائیں گی ان کو بھی انڈین گورنمنٹ پوری پروٹیکشن دے گی. یعنی ہم پاکستان میں مائنورٹیز کو پروٹیکشن دیں گے اور انڈیا جو ہے وہ اپنی مسلم مائنورٹیز کو اور دوسری مائنورٹیز کو انڈین کنٹری میں پروٹیکشن دے گا. ریئیکشن ٹو دا ریزولوشن, اس قرارداد پر رد عمل کیا تھا؟ کانگریس کا رد عمل کیا تھا اور برٹش کا رد عمل کیا تھا؟ کانگریس نے تو اسے دیوانے کا خواب قرار دیا, اس کا خوب مذاق اڑایا, اور پہلے مسلمانوں نے اس کے لاہور ریزولوشن کا نام دیا تھا, لیکن ہندو پریس نے مذاق سے اسے پاکستان ریزولوشن کہا اور اسے ایک ناقابل عمل چیز قرار دیا. لیکن مسلمانوں نے بھی پاکستان ریزولوشن کا جو نام تھا اس کو دے ریڈلی پکڈ دس نیم, اور انہوں نے کہا ہاں جی یہ پاکستان ریزولوشن ہی ہے. اور برٹش پریس نے بھی اس کو جناح کا پاکستان قرار دیا, اس کا مذاق اڑایا. انڈیا کے جو اخبارات تھے, میجر نیوز پیپرز, انہوں نے تقسیم کے پلان کے خلاف خوب لکھا اپنے ایڈیٹوریلز میں. اور پھر یہ سب مذاق تو ایک طرف, لیکن مسلمانوں کے لیے یہ ایک مذاق نہیں تھا, یہ ایک سنجیدہ بات تھی, ایک حقیقت تھی. اور اس قرارداد نے مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا. اور اس قرارداد کو جس کا مذاق اڑاتے تھے ہندوز اور برٹش, مسلمانوں نے سچ کر دکھایا صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں. تو یہ آپ کا ٹاپک ہو گیا پاکستان ریزولوشن.